بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم پھر قانون سے متعلق ایک بہت ہی اہم ایشو پر بات کریں گے، جو ترقی یافتہ ممالک اور تیزی سے ترقی کی طرف گامزن دوسرے ممالک، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ کاروباری حضرات اور بڑی بڑی کاروباری کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جرم کا تصور یہ ہے کہ کسی ایسے کام یا فعل کا کرنا جسے ریاست نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہو، قانون نے ہمیں کرنے سے منع کیا، لیکن ہم وہ کام غصے، وقتی اشتعال یا دشمنی میں کر بیٹھتے ہیں، تو یہ جرم ہے۔ یا پھر کوئی ایسا کام جو ہمیں لازمی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس کا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن وہ ہم نہ کر سکیں، جان بوجھ کر نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر کسی پڑوس کے گھر میں کوئی چور، اچکا، قاتل بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہمیں علم ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پولیس کو اطلاع دیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ جس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ ہم نہ کریں، اور جو کام ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہم لازمی کریں۔ اس کے ساتھ نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، ارادے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ جی کوئی چور، ڈاکو پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہم اس کے لیے گناہگار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم سزاوار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم مجرم نہیں ہیں۔ تو اس میں ارادہ، تیسری بات ارادہ۔ اچھا، چوتھی بات، ایک اور بھی طریقے سے کوئی کسی سے جرم سرزد ہو سکتا ہے، مثلا وہ کسی جرم کی سازش کا حصہ ہو۔ جو جرم ہو رہا ہے اس میں وہ خود شرکت نہیں کرتا، لیکن اس سازش میں شرکت کرتا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے جرم کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جس میں ہم جرم کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ابیٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو 5 صورتیں ہیں، اس میں اس کو جوڑ کر یا علیحدہ اس سے جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کام ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہم کر بیٹھیں، جس کام کا ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ لازمی کریں اور وہ ہم نہ کر سکیں، اور اس میں ہماری نیت اور ارادہ بھی شامل ہو۔ یا چوتھی صورت یہ ہے کہ ہم سازش کا حصہ ہوں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ ہم نے اعانت کی ہو، باقاعدہ اس میں ہم نے مدد کی ہو، ابیٹمنٹ کی ہو۔ تو یہ جرم کا کمپلیٹ دائرہ کار اور بنیادی تصور ہے۔ اب اس تمہید کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں آج عدالتوں میں ان کیسز کی بھرمار ہے جن میں کسی شہری، فیکٹری مالک، کاروباری اداروں یا پھر کسی بھی ادارے یا شخص نے خواب میں بھی مخالف فریق کے خلاف جرم کرنے کا نہیں سوچا ہوتا، یعنی کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس شخص یا ادارے کی کسی غلطی یا کوتاہی کے نتیجے میں اسے بھاری جرمانہ اور معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے یہ غلطی یا کوتاہی اکثر نادانستہ اور غیر ارادی طور پر سرزد ہوتی ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر صورتوں میں جو فریق غلطی کرتا ہے وہ اپنی تمام احتیاط بھی اس نے برتی ہوتی ہے، تمام احتیاط کی ہوتی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ اس کو اس کی سزا ملتی ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ بڑی زیادتی لگتی ہے کہ کسی کو ایک ایسے فعل یا کام کی سزا دی جائے جس کی نہ تو اس نے منصوبہ بندی کی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ تھا، اور اس نے مناسب احتیاط بھی کی ہوتی ہے،
لیکن پھر بھی اسے اتنا بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے، بہت بھاری، جس سے اس کی معاشی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ اس قانون کو ہم عوامی زبان یا عام فہم زبان میں بے احتیاطی، نامناسب رویے اور معاوضے کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تینوں چیزیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بے احتیاطی کی وجہ، نامناسب رویے کی وجہ سے، یا معاوضے کا قانون بھی اسے کہتے ہیں۔ اچھا، قانون کی زبان میں اسے ٹارٹ لا کہتے ہیں، ٹارٹ لا، یا پھر بعض صورتوں میں اور صورتحال کی مناسبت سے اسے نوئسنس، جو ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو بیجا تنگ کرنا، کسی کو بیجا پریشان کرنا، تو یہ قانون ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اس قانون کی بنیاد کیا ہے کہ کوئی نادانستہ اور غیر ارادی غلطی جو ہے کسی کے گلے میں بری طرح پھنس جاتی ہے، ان اے بگ وے، اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ قانون ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے جسم، جان و مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچنے کا پابند کرتی ہے۔ جسم، جان و مال، عزت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور جب ہم قانوناً پابند ہیں کہ ہمارے ہاتھوں اور رویے سے دوسرے کے جسم، جان و مال اور عزت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ یہ پابندی ہر شہری پر عائد ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کریں، جسے کہتے ہیں ڈیوٹی ٹو کیئر، ڈیوٹی ٹو کیئر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہری کتنی احتیاط کرے، یعنی اس کی ڈیوٹی تو ہے کہ وہ احتیاط کرے، لیکن کتنی احتیاط کرے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ قانون اس سلسلے میں صرف بات کرتا ہے مناسب احتیاط کی، یا اتنی احتیاط جتنی ایک عام سمجھ بوجھ والا شخص کر سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا قانون۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی تشریح کرنے میں جیورسٹ جو ہیں، یعنی کہ قانون دان، قانونی ماہرین، عدالتیں، ملکی قوانین اور دنیا بھر کے جج حضرات، بڑے بڑے جج حضرات ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے کہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر کی عدالتیں معاملے کی نوعیت یا کیس ٹو کیس بیسس پر، یعنی کہ کیس کی نوعیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ کتنی احتیاط لازم تھی، جو کہ کی گئی ہے، کی گئی تھی یا نہیں کی گئی۔ اچھا، سو مچ سو بات تو یہاں تک ہے کہ اس قانون کے اچھا اور برا ہونے پر بھی لوگ متفق نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ سرے سے اس قانون کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس پر آئندہ پروگرام میں گفتگو ہوگی، لیکن پروگرام کے اختتام سے پہلے میں آپ کے سوچنے کے لیے 2 سوالات چھوڑ دیتا ہوں، 2 سوالات، تاکہ آپ آئندہ پروگرام کے لیے تیار بیٹھیں اور ابھی سے اس کو سمجھ پائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے افراد ایک مشہور بیکری جو ہوتی ہے اس کا باسی کیک خرید لیتی ہے، جسے فروخت نہیں کرنا چاہیے تھا دکاندار کو، بیکر کو، اب اس گھر کے افراد نے اسے کھا لیا اور اس میں سے ایک یا زیادہ کی موت واقع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ، اگر نہیں ہوتی تو کئی دن تک ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں، لوگ بیمار رہتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں مالک کو، متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک فرم ہے، دوائیاں بنانے والی فرم، اس نے پوری تحقیق کے بعد سر درد، جسے ہم ہیڈیک کہتے ہیں، ہیڈیک، سر درد کی دوائی بنائی ہے، جو کہ کامیابی سے مارکیٹ میں فروخت ہوتی رہی۔ کیوں؟
کیونکہ وہ سر درد کے لیے بہت کارآمد تھی، لوگ اسے استعمال کرتے تھے اور ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ 5 سال بعد معلوم ہوا کہ جس کسی نے فارم کی یہ دوائی مسلسل استعمال کی تھی، ان کے گردے بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ کیا فرم کو متاثرین کو معاوضہ ادا کرنا چاہیے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں یا ہاں؟ انشاءاللہ اس پر پروگرام ایسا کیوں ہے میں اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔